الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی وصدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر سورہ علق کی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں یہ بتایا گیا پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید دین کی بنیاد اور اساس کار ہے، اور پھر جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز جو ہے نا اس سے پڑھنے سے کیا ہے۔ سب سے پہلے وہی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہی آیتیں ہیں، اور اس میں بتایا گیا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، اور اللہ نے تمہیں ایک گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ علم بالقلم، قلم سے تمہیں جو ہے نا پڑھنا سکھایا، اور پھر فرمایا گیا علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم عطا کیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ کسی قوم کی مقدس کتاب، اس کا دستور حیات، اس کا نسخہ کیمیا، جو بنیاد ہے وہ قرآن مجید ہے، جس کا آغاز ہی پڑھنے سے ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے ہمارے بچوں کے ایگزام ختم ہوئے، کچھ پی یو سی وغیرہ کے باقی ہوں گے، لیکن 10th اسٹینڈرڈ کے ختم، اور پھر ان تعطیلات کے اندر سارے سرپرست اور والدین یہ فکر مند ہیں کہ اپنے بچوں کو کون سے اسکول میں ڈالیں، جو ہمارے شہر کا سب سے ٹاپ کا مدرسہ ہے۔ اور اس کے مقصد کیا ہے؟ عصری تعلیم، ماڈرن ایجوکیشن ہم دلانا چاہتے ہیں۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ عصری تعلیم اور دینی تعلیم میں فرق نہیں کرتا۔ ایسی تعلیم جو بندے کو خدا سے جوڑے رکھے، اللہ کو یاد رکھنے والا ہو، وہ تعلیم ہمارے لیے جائز ہے۔ اور ایسی تعلیم جس سے بچہ اپنے دین سے دور ہو جائے، دین سے بیزار ہو جائے، وہ تعلیم اس بچے کے مستقبل کو دنیا کے اندر تو سنوار سکتی ہوگی، لیکن اس کی آخرت تباہ ہوگی۔ تو میں ابھی جو آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم ایسے تعلیم گاہوں کا، ایسے اسکولوں کا، ایسے مدرسوں کا انتخاب کریں جہاں پر اقدار ہو، اخلاق ہو، مورل ایجوکیشن ہو، اور دینی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو۔ اب آپ بولیں گے بہت سارے اسکولز ایسے ہیں جہاں پر ان سارے جو ہے انتظامات نہیں ہوتے، لیکن ماڈرن ایجوکیشن وہاں پر بہت اچھا ہے بنسبت دوسرے اسکولوں کے، تو ٹھیک ہے،
تو کم سے کم اس کا متبادل انتظام ایسا کیجئے بچہ دینی تعلیم سے دور نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر آپ چاہے کتنی بھی ترقی کر لیں، بڑے سائنٹسٹ بن جائیں، اسکالر بن جائیں، فلاسفر بن جائیں، بڑے تاریخ داں بن جائیں، لیکن معرفت الہی ہمیں حاصل نہ ہو، اخلاق ہمیں حاصل نہ ہو، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان کا باعث ہوگی۔ اس کی ابتدا ہم بچپن سے ہی بچے کو کرنے کی کوشش کریں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک یہاں شاعر بہت اچھے انداز میں بات رکھا ہے۔ کیا کہا گیا؟ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو۔ منع نہیں کیا گیا۔ یہ اکبر الہ آبادی نے بہت پتے کی بات کہی ہے، ذرا غور کیجئے۔ یہ شاعری ایسی اونچی نہیں ہے کہ بات سمجھ میں نہ آتی ہو۔ کہا گیا تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو۔ تم سیٹلائٹ چلاؤ، بڑے بڑے جو ہے نا آسمان کی سیر کرو، خلا بازی کرو، اس سے منع نہیں ہے۔ اور جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پر جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد۔ شاعر کہتا ہے ایک بات یاد رہے، وہ کیا؟ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ یہ ہے اصل۔ آج میرے خطبے کا جو ہے نا یہی عنوان ہے کہ بچے کو دینی تعلیم و تربیت سے محروم نہ کریں۔ اگر محروم ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں جو نتائج، جو ماڈرن ایجوکیشن، بڑے بڑے کالجز، یونیورسٹی سے فارغ ہو کر بچے بڑے بڑے ڈگریاں تو لے آ رہے ہیں، لیکن والدین کے لیے وہ کتنے وبال بن گئے ہیں، کتنے پریشان بن گئے ہیں، ان سرپرستوں سے آپ پوچھ کر دیکھیں۔ اس لیے کہ کالج میں یہ سب ماحول نہیں ملتا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے معاشرے کے اندر مسلم سوسائٹیز ایسے بھی ہیں جہاں پر بچوں کو ابتدا سے مورل ایجوکیشن کے نام پر دینی تعلیم اور دین کی بنیادی سلیبس پڑھایا جا رہا ہے۔ ایسے اسکول کا آپ انتخاب کریں۔ اگر کوئی دوسرا اسکول آپ کو بحالت مجبوری آپ ایڈمیشن بھی دلائے ہیں، تو گھر پر یا اسکول میں، مدرسے میں جو جز وقتی مدارس چل رہے ہیں، مساجد میں، مدرسوں میں، وہاں پر ضرور جو ہے بچے کا نام لکھائیں۔ ابھی لوگوں کے اندر کافی بیداری آئی ہے کہ تقریباً مساجد کے اندر سمر اسلامک کیمپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تو وہاں پر بچے کو ناظرہ قرآن، کچھ صورتوں کی یاد دہانی اور دین کے بنیادی عقائد پڑھائے جاتے ہیں، تاکہ بچپن سے ہی بچے کے اندر توحید، رسالت اور آخرت کی باتیں ذہن نشین ہو جائیں۔ اس لیے کہ موجودہ حالت ارتداد کا دور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ارتداد کے معنی آدمی اسلام سے پوری طریقے سے متنفر ہو جانا، بلکہ ارتداد کی کئی شکلیں ہیں۔ خدا کا اقرار بھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی ہے، لیکن فکری ارتداد ہے۔ ہاں، اور فکری ارتداد کیا ہے؟ ہم کو آخرت پر شکوک و شبہات ہیں، یہ ارتداد نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر دوسرا تہذیبی ارتداد ہے، ہم اسلامی تہذیب کو فرسودہ سمجھتے ہیں اور اس کو بالکل آؤٹ ڈیٹڈ سمجھتے ہیں۔ تو یہ تصور بھی ہمارے لیے تہذیب کا ارتداد ہے۔ اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ بچے کو اگر ہم یہ والدین یہ سمجھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بچہ شہر کے معروف اور ممتاز اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے اور جس کی فیس تقریباً سالانہ 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ تک بھی ہے، اور بخوشی ہم دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے پڑھ کر آئے گا تو بہترین اس کو جو ہے نا
نوکری ملے گی اور ڈسٹنکشن میڈیکل سیٹ ملے گی، انجینئرنگ سیٹ ملے گی، اور یہی مقصد ہمارے تعلیم کا رہ گیا ہے۔ یہ سب سے بالکل جو ہے نا ہمارا چھوٹا تصور ہے۔ آپ کو اچھی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن جب ہم بڑے اسکالر بن جاتے ہیں، کتنے ہی ایسے آپ دیکھیں گے یونیورسٹی سے فارغ التحصیل طلبہ جن کو دین کی بنیادی باتوں کا بھی جو ہے علم نہیں ہے۔ اب اسلام کی حقانیت، دین حق کی باتیں اور توحید اور رسالت اور آخرت کی باتیں، یہ تو ان کے لیے جو ہے ایک اجنبی سی معلوم ہوتی ہیں۔ جو ایسا معلوم ہوتا ہے بس ایک مذہب ہے، میں اتفاق سے مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں تو ہم کو یہ سارے ریچولز جو ہے فالو کرنا ہے۔ تو یہ اصل چیز کیا ہے؟ جو اقدار ہمیں پڑھائے جاتے ہیں اس کو عملی جامہ پہنائیں گے، عملی زندگی میں اس کو لے کر آئیں گے تو اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ اقدار اور اخلاق میں فرق پایا جاتا ہے۔ اقدار ایک تو پڑھایا جاتا ہے، توحید پڑھائی جاتی ہے، رسالت پڑھایا جاتا ہے، آخرت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لیکن اس کی جو ہے ہماری اپنی عملی زندگی میں اس کا پرتو نظر آئے، اس کا اثر نظر آئے تو تبھی جو ہے یہ ہمارے لیے آپ دیکھیں گے حقیقت میں فائدہ مند ہوں گی۔ یہ اسلام کی سچی رہنمائی اور ترجمانی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو تعلیم گاہیں ہمارے ہیں وہاں پر بچے پڑھ لکھ کر قابل ہوتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں تو لے لیتے ہیں، لیکن ان کی اپنی زندگی میں دین کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ مسلم بڑے بڑے اسکالر بن کر کسی ایسے پارٹیوں میں آپ کو شامل دکھیں گے جہاں اللہ کی پناہ حیرت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں کہا گیا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر بندہ اللہ سے دور ہو جائے وہ ہمارے لیے آزمائش ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ ابھی آپ نے کچھ مہینوں پہلے دیکھا نا، بڑا اسکالر ہے، بڑا رائٹر ہے، اس کے ساتھ ڈیبیٹ ہو گئی، ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ تو کیا بتایا گیا؟ کبھی تصور کر سکتے تھے؟ کسی کو معلوم تھا کہ کیا خدا بھی موجود ہے؟ اور انکار کرنے وہ کون ہیں؟ مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ اور پھر دوسری بات اس کے والدین مسلمان، اچھی تربیت اس نے حاصل کی اور بڑا ہو کر ایک بہت بڑا رائٹر بن گیا، اتنا قابل بن گیا، اور پھر سوال یہ ہے کہ اس کا یہ عقیدہ کہ خدا موجود نہیں ہے۔ ایک تو ایک واقعہ ہے جو ہمارے سامنے جو ہے عیاں ہو گیا۔ ایسے کتنے لوگ ہوں گے؟ آپ اندازہ کریں کتنے لوگ ہوں گے جو خدا کے معاملے میں جن کا ڈلمل یقین ہوگا۔ تو اس لحاظ سے شاعر کہتا ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ جب اصل میں حقیقت دین سے بیزاری، خدا بیزاری اور دین سے دوری اگر ہوگی تو ہم بڑے سے بڑے ڈگریاں حاصل کریں گے لیکن نہ ہمارے اندر اخلاق ہوں گے۔ آپ تعجب کریں گے آج بڑے بڑے جو فتنے پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، بہت بڑے بینکرپسی جو ہو رہے ہیں، یہ کرنے والے جاہل، ان پڑھ، گنوار نہیں بلکہ بڑے بڑے پڑھے لکھے جو ہے نا قابل ترین لوگ جنہوں نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا جو ہے نا گھپلا کیا ہے، کروڑوں کا جو ہے چونا لگا دیا ہے اور کھلے بندوں وہ گھوم رہے ہیں۔ تو یہ ہے اصل چیز جس کے اندر کوئی اخلاق نہیں ہے، کوئی جو ہے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، من مانی جو کرے کرے، پھر وہ تعلیم کیا ہوئی؟ تو اسی کا نتیجہ ہے۔ تو اس لیے کہا گیا بچپن جیسے پودے کو نشوونما کرتے ہیں، ہم اس کو پانی دیتے ہیں، کھاد دیتے ہیں، سورج کی روشنی دیتے ہیں، بڑی حفاظت کرنے کے بعد وہ پھلدار درخت ہوتا ہے اور اس کے بعد بہترین پھل دینے لگتا ہے۔ اسی طرح بچے کا جو دماغ ہے وہ بالکل پلین تختی کے برابر ہوتا ہے، جو آپ لکھیں گے اس کے اوپر نقش ہو جاتا ہے۔
ہم ایسا ماحول فراہم کریں جہاں پر بچہ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی وہ سرفراز ہو، اس پر خدا کا مکمل، اس پر خدا پر بھروسہ ہو، کامل یقین ہو، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو، اور پھر ساتھ ساتھ آخرت کے اندر جواب دہی کا تصور اس کے اندر آئے۔ یہ جب ہوگا تو اس کے اثرات اس کی اپنی عملی زندگی پر پڑیں گے۔ میں ایک واقعے کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکے کے اندر اپنی والدہ کے ساتھ رہ رہے تھے، بہت زیادہ تنگ دستی تھی، تو جب انہیں پتہ چلا مدینے کے اندر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دیا کرتے ہیں، وہ کافی مشہور ہیں، تو وہاں جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، تو اس لحاظ سے انہوں نے اس کی تلاش میں تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، طلب العلم فریضۃً علی کل مسلم، سارے مسلمانوں پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، تو لہٰذا انہوں نے اسی جستجو میں تھے کہ ایک صاحب ملے، کہا کہ آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں تو فلاں شخص جو عمرے کے لیے آیا تھا اس کا انتقال ہو گیا، اونٹ ہے، آپ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس زمانے میں کئی دنوں کا سفر ہوتا تھا، اونٹ پر سوار ہو کے جانا مکے سے مدینہ۔ تو مدینہ پہنچے، اس وقت بتایا جاتا ہے کہ نماز کھڑی تھی، آپ نے نماز ادا کی، پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا درس کا جو ہے سلسلہ شروع ہوا، تو ان کے پاس نہ کاغذ ہے نہ قلم ہے نوٹ کرنے کے لیے، اور بس ایک تنکا تھا سامنے، وہ دیکھ کر اپنے ہتھیلے پہ کچھ لکھ رہے تھے۔ اس وقت کے استاد کیسے تھے آپ اندازہ کریں۔ تو انہوں نے جب درس کا سلسلہ ختم ہوا، دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ اپنے ہاتھ پر کچھ لکھ رہا ہے، تو کہا کہ کیا بات ہے؟ تو میرے پاس قلم اور کاغذ نہیں ہے، تو پھر تم یہ جتنے حدیثیں بیان کی گئی ہیں تو وہ تو جو ہے محروم ہو گئے اس سے۔ تو اس نے کہا آپ جتنے حدیثیں یہاں پر درس کے اندر پیش کی ہیں مجھے ازبر ہو گئی ہے۔ تو امام مالک نے کہا حیرت سے کہ زبانی ابھی تو درس ہوا ہے، تو ذہن اتنا تیز تھا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ وار ان سارے احادیث کا جو ہے نا تذکرہ کیا، تو ان کی ذہانت اور ان کی جو ہے نا دیکھ کر امام مالک بہت متاثر ہوئے اور ان کے خاص شاگردوں میں انہیں شمار کیا۔ بہرحال درس وغیرہ کا یہ سلسلہ چلتا رہا، کچھ عرصے تک مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے نا درس میں آپ بیٹھتے رہے اور استفادہ کیا، اور ان سارے جو ہے نا آپ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب واپس ہونے لگے مکہ کو، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چونکہ خاص شاگردوں میں سے تھے، تو بہت سارے تحفے تحائف دے کر انہیں جو ہے نا بھیجا دیا۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکے کے اندر آئے، ان کے آنے کی اطلاع تھی، سارے لوگ جمع ہو گئے ان کا والہانہ استقبال کرنے کے لیے، بہت سارے تحفے تحائف انہیں دیے گئے تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے سب لوگ آئے، استقبال کیے، کچھ لوگوں کو انہوں نے تحفے دیے۔ جو ماں اتنی پیار و محبت سے پالے تھے، اور میں دینی تعلیم حاصل کر کے ایک بہترین جو ہے نا امام بن کے آئے ہیں، اور ان کی ماں نظر نہیں آ رہی، تو پوچھا میری والدہ نظر نہیں آ رہی مجھے، تو کہا کہ وہ ایک درخت کے سائے میں جو ہے بیٹھی ہیں۔ تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے، تو والدہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو والدہ کہتی ہیں میں نے تمہیں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، یہ تحفے تحائف لانے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ آپ اندازہ کریں والدین کی بھی جو تربیت کیا معنی رکھتی ہے، کیسے وہ بچوں کو جھنجھوڑتی ہے، ذرا غور کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد
امام شافعی رحمۃ اللہ نے سارے تحفے طوائف مکے والوں کے درمیان تقسیم کر دیے، اور اس کے بعد دونوں جانے لگے اپنے گھر، تو کہا کہ امام میرے پاس ایک اور بھی کوئی چیز ہے، راستے میں کوئی چیز اتفاق سے کوئی خرچ آئے تو میں احتیاطاً رکھ لیا ہوں۔ تو والدہ کہتی ہیں کیا تمہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ تو امام شافعی نے وہ بھی جو ہے نا خیرات کر دی۔ تو امام شافعی اپنے زندگی کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی باتیں جو سیکھا ہوں، تعلیم حاصل کی ہے، لیکن توکل علی اللہ پر جو والدہ کے ذریعے جو میں نے درس سیکھا وہ وہاں پر بھی نہیں سیکھا۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ گھر کے ماحول کو ایسے بنائیں، والدین بچوں کے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں۔ آج ہماری صورتحال ایسی ہے، میں جیسا بھی ہوں میرا بچہ دیندار بنے، میرا بچہ پاک و صاف بنے، اچھے اخلاق والا ہو۔ یقیناً یہ آرزو، یہ تمنا قابل مبارکباد ہے، لیکن آرزو اور تمناؤں سے حالات نہیں بدلتے، زندگیاں نہیں بدلتے۔ آپ کو دیکھ کر بچے جو ہے اس کی جو ہے سیکھتے ہیں۔ ہم جھوٹ بولیں، ہم دھوکہ دیں، ہم گالی گلوچ کریں، ہم بد اخلاقی سے پیش آئیں، یہ جو گھر کا ماحول ہے، گھر کا ماحول بچوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، دینی تعلیم سے بچے اگر محروم ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑا ہمارا خسارہ ہے اور بہت بڑا نقصان ہے، جس کے نتیجے ہم کب دیکھ رہے ہیں؟ کالج لیول میں بڑے خوش ہیں ہم، پروفیشنل کورسز بچے کر رہے ہیں، کوئی MBBS کر رہا کوئی بچہ، تو اس کے والدین کا کیا ٹھکانہ خوشی کا۔ بہت بڑی بات، بہت اچھی بات ہے، قابل قدر بات ہے، لیکن کبھی اسلامی اقدار کے بارے میں بھی کبھی سوچا ہے؟ اس کے خیالات کیسے ہیں؟ ہاں، اس کی سوچ اور فکر کیسی ہے؟ آج یہ بچے جب بڑھ کر قابل ہو جاتے ہیں، والدین کے لیے درد سر بن جاتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات بچے سنیں، نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حد تو یہ ہوتی ہے کہ والدین سے خود بچوں کو نفرت ہو جاتی ہے۔ بار بار کا ٹوکنا، بار بار کا جو ہے نا جھڑکنا ہمارے لیے ناقابل ہے، اس لیے کہ ایک اسٹیٹس آ گیا۔ اس کی کیا ہے؟ والدین کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے، جس کی سزا ہمیں آخری وقت میں ملتی ہے۔ اسی لیے میں ایک اہم موقع پر ہم سب کی توجہ مبذول کرانے کے لیے یہ بات رکھا کہ تعطیلات کا موقع ہے۔ بچوں کو آج پہلے گلیوں میں کسی کے ساتھ آوارہ بچے کے ساتھ کھڑے ہوئے، کوئی سگریٹ پینے والوں کے ساتھ کھڑے رہا، کوئی شراب پینے والوں کے ساتھ کھڑا رہا تو والدین کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ آج وہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل آن کیجئے، اسکرین آپ کے سامنے ہے، جو چاہے دیکھیں، آپ جو چاہے کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے کہ ہر موبائل پر تھوڑی والدین نظر رکھتے ہیں، موبائل اس کا اپنا ہے اور وہ خود تنہا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، کسی کو اندازہ نہیں۔ موبائل کے یوز پر، مس یوز پر میں نے کافی تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھی۔ اب چونکہ اسکول بند ہو چکے ہیں، گھر میں صرف اور صرف موبائل ہوگا اور پھر بچے ہوں گے، کھانا کھائیں گے۔ صورتحال تو ایسی ہے، سلام کا جواب دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے بچے، اور گھر مہمان آیا تو بھی اس کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہماری ہے۔ تو اس لحاظ سے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے، جہاں جہاں جن مساجد کے اندر سمر اسلامک کورسز چل رہے ہیں، آپ آگے بڑھ کر فوری بچوں کو داخلہ دلوائیں، چاہے وہ کسی جماعت کی طرف سے ہوں، چاہے مساجد کی طرف سے ہوں، مدارس کی طرف سے ہوں۔ وہ کم سے کم دین کی بنیادی باتوں کو سیکھیں گے، ان کے اندر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے وہ مالا مال ہوں گے، ان کے اندر اقدار بھی آئے گا، اخلاق بھی آئیں گے، بڑوں کا عزت و احترام بھی پیدا ہوگا،
اور ان کے اندر احساس ذمہ داری بھی ہوگی، اور پھر قرآن سے ایک شغف ہوگا اور ان سے محبت ہوگی، ہمارا تعلق قرآن سے جڑ جائے گا۔ تعلق جب بالقرآن ہوگا تو پھر تعلق باللہ بھی آسان ہوگی۔ تو اس طریقے سے ہم سنت رسول پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، ورنہ حالت ایسی ہے، تعطیلات ملے ہیں، نماز کے واسطے بار بار کرکری مت کرو، بار بار ہمیں کرکری کہتے ہیں بچے، کرکری مت کرو، زیادہ جو ہے چلاؤ مت۔ قرآن کے اندر ذکر آیا ہے وَأَمُرْ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، تم اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرو اور اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہو۔ عزیزان گرامی، یہ وقت غفلت کا نہیں ہے، 2 مہینے بڑے قیمتی ہیں، اس کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں پر بھی جن جماعتوں سے آپ کو اتفاق ہے وہاں کے دینی اجتماعات میں اپنے بچوں کو، اہل و عیال کو خدا کے لیے شریک کرائیں، اس سے ہمارے زندگی کے اندر سکون اور اطمینان ہوگا۔ اس سے ہٹ کر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو جو ہے نا صرف اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان و سکون نصیب ہوتا ہے، ورنہ موج و مستی میں 2 مہینے گزر جائیں گے، پھر اسکول جب شروع ہوں گے تو اپنے اسکولوں کو جائیں گے، موقع ہی نہیں ملتا۔ ایک زرین موقع کا آپ فائدہ اٹھائیں۔ تو میری آپ سے ادباً گزارش ہے، جو بچے دینی مدارس میں پڑھ رہے ہیں وہ تو ہمتاً اس میں مصروف ہیں، لیکن جو عصری مدارس میں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ایک بہترین مواقع ہیں، جہاں جہاں بھی ایسے تربیتی کیمپ اور سمر کلاسز چل رہے ہیں وہاں اپنے بچوں کو پورے جو ہے توجہ دلا کر فوری ایڈمیشن دلائیں، تاکہ بچے ہمارے دین کے بنیادی عقائد، اخلاق و کردار، واقعات صحابہ، صحابیات اور حب رسول کو وہ جو ہے سنیں اور ان کے اندر دین کے تعلق سے رغبت پیدا ہو، اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے اور ہمیں پچھتانا پڑے۔ جب اس لیے کہ درخت جب تناور ہو جاتا ہے تو آپ جدھر چاہے نہیں موڑ سکتے، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب چھوٹا پودا ہوتا ہے تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ ایک رخ دے سکتے ہیں۔ تو ایک بہترین موقع ہے جن کے بچے چھوٹے ہیں، اور پھر ایسے اسکولوں کا انتخاب کیجئے، اسکولوں کا جہاں پر مورل ایجوکیشن ہو، دینی تعلیم کا اہتمام ہو۔ ہم جو ہے ماڈرن ایجوکیشن کیسا بھی ہمیں MBBS کسی قیمت میں کرانا ہے، ورنہ ہماری ناک کٹ جائے گی معاشرے میں، یہ سوچتے ہوئے اگر آپ تعلیم کا ویژن رکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ بہت ہی غلط ہماری سوچ ہے۔ سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ وہ وقت کا بہترین انجینئر بنے گا، وقت کا بہترین ڈاکٹر بنے گا، لیکن دینی تعلیم سے محروم ہی ہوئے۔ تو اسی لیے مولانا نے بڑی اچھی بات کہی ہے اپنی کتاب میں، انسان ترقی کرتے کرتے چاند پر قدم رکھا، لیکن زمین پر بسنے والے انسانوں کے درد کا مداوا نہ بن سکا۔ کیسے؟ سارے مسائل کا حل اسلام کے اندر ہے۔ تو ان تعلیمات کو پھر سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے، نئی نسل کو اس سے واقف کرانے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمیں بڑھاپے میں بہت زیادہ پچھتانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو اللہ تعالی دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ فرمائے، اخلاق و کردار کا بہترین نمونہ بننے کی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عنایت فرمائے۔ ایک اعلان آخر میں یہ کہ آپ حضرات جانتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ مسجد کے توسیع کا کام شروع ہو چکا ہے، اور اس کا اسٹیمیشن 25 سے 30 لاکھ ہے۔ تو لہٰذا اس کام کو بہت ہی تیزی کے ساتھ انجام دینا ہے۔ تو جو حضرات اس کار خیر میں حصہ نہیں لیے ہیں، ابھی پس و پیش ہیں، دامے درمے سخنے دل کھول کر مسجد کمیٹی کا جو ہے تعاون کریں۔ ہماری مسجد حاضہ مدینہ مسجد ایک مثالی جو ہے مسجد بنے گی آپ کے تعاون سے۔ ہم نہ رہیں گے، یہ پیسہ بھی نہ رہے گا، باقی رہے گا ہمارے نیک اعمال، اور جو کچھ بھی ہم نے آگے بھیجا ہے وہی ہمارے لیے کام آئے گا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ یہ پیسہ رہے گا نہ ہم رہیں گے۔ تو لہٰذا اس کار خیر میں سستی سے کام نہ لیں، 1 سے 10 بار بولنے کا موقع نہ دیں۔ آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں سارا کام، آپ چاہے تو اس کے مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں، بڑھ چڑھ کر
دل کھول کر تعاون کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ کی روزی میں خیر و برکت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.